ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کی جھلک خلافت بنو امیہ کے دور میں نظر آئی، جب 712 میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ حجاج بن یوسف جو گورنر کے عہدے پر فائز تھے، اور اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو دیبل موجودہ کراچی پر حملہ کرنے کی غرض سے بھیجا۔ محمد بن قاسم کی عمر ابھی بمشکل 17 سال تھی۔ محمد بن قاسم نے دیبل پر حملہ کیا اور فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم کی سلوک سے متاثر ہو کر ہندو اسلام قبول کرنا شروع ہوئے۔ محمد بن قاسم رکا نہیں، فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ اسی پوسٹ سے اس نے پورا سندھ فتح کیا اور ملتان تک آ پہنچا۔ بعد میں محمد بن قاسم کو قید کیا گیا اور وہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ محمد بن قاسم کی فتوحات اور سلوک کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں بڑھتی رہی، مگر آہستہ آہستہ مفتوحہ علاقے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ پھر اللہ نے غزنی کی شیر سلطان محمود غزنوی کو ہمت دی کہ انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ لاہور، بٹھنڈا، پشاور، سومنات سمیت کئی شہر اور قلعے فتح کر ڈالے۔ محمود غزنوی کی وفات کے بعد ہندوستان میں پھر ہندوؤں نے سر اٹھایا، یہاں تک کہ غزنی کی ہی سلطان شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان میں حملے کیے اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یوں غوری سلطنت ہندوستان میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد سے میں حکمرانوں کی فہرست بالترتیب آپ کو بتاؤں گا۔ جو خاندان یہاں حکومت کرتا گیا ان کے نام پر یہ سلطنت کہلائی۔ ہندوستان پر بہت سے خاندانوں نے حکومت کی، جن میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے مملوک سلطنت، یعنی خاندان غلامہ کی۔ مملوک سلطنت نے ہندوستان پر 84 سال تک حکمرانی کی، اور اسی دوران مملوک خاندان کے تقریباً 12 بادشاہ وقت گزرے، جن کے نام کچھ اس طرح ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک 1206 سے 1210 تک بادشاہ رہا۔ آرام شاہ 1210 سے 1211 تک، سلطان شمش الدین 1211 سے 1236 تک، رکن الدین فیروز شاہ 1236 سے 1236 تک، رضیہ سلطانہ 1236 سے 1240 تک، مغیث الدین بہرام شاہ 1240 سے 1242 تک، علاء الدین مسعود شاہ 1242 سے 1246 تک، ناصر الدین محمود شاہ 1246 سے 1266 تک، غیاث الدین 1266 سے 1286 تک، رنگ کے خسرو 1286 سے 1287 تک، معز الدین کے قباد 1287 سے 1290 تک، اور شمش الدین کے مرس 1290 سے 1290 تک بادشاہ رہے۔ مملوک سلطنت کے بعد خلجی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ خلجی سلطنت تقریباً 30 سال تک ہندوستان پر راج کرتی رہی، اور اسی دوران خلجی سلطنت کے 5 بادشاہوں نے حکمرانی کی، جن میں سلطان جلال الدین خلجی جو 1290 سے 1296 تک بادشاہ رہا، اور سلطان علاء الدین خلجی 1296 سے 1316 تک، شہاب الدین عمر شاہ 1316 سے 1316 تک، قطب الدین مبارک شاہ 1316 سے 1320 تک، ناصر الدین خسرو شاہ 1320 سے 1320 تک ہندوستان پر راج کرتے رہے۔ خلجی سلطنت کے بعد تغلق سلطنت ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 93 سال تک بادشاہت کے منصب پر فائز رہی، جن میں غیاث الدین تغلق اول جو کہ 1320 سے 1325 تک بادشاہ رہا، اور محمد تغلق اول 1325 سے 1351 تک، فیروز شاہ تغلق 1351 سے 1388 تک، غیاث الدین تغلق دویم 1388 سے 1389 تک، ابو بکر شاہ 1389 سے 1389 تک، محمد تغلق دویم 1389 سے 1394 تک، سکندر شاہ اول 1394 سے 1394 تک، ناصر الدین شاہ دویم 1394 سے 1395 تک، نصرت شاہ 1395 سے 1399 تک، ناصر الدین شاہ دویم دوسری بار 1399 سے 1413 تک، اور تغلق سلطنت کا آخری بادشاہ دولت شاہ جو کہ 1413 سے 1414 تک حکمران ہندوستان رہا۔ اب باری آتی ہے سید سلطنت کی، جنہوں نے تقریباً 37 سال تک ہندوستان پر راج کیا، اور ان 37 سالوں میں سید سلطنت کے 4 مختلف بادشاہ مقرر ہوئے، جن میں قجر خان 1414 سے 1421 تک، معز الدین مبارک شاہ دویم 1421 سے 1434 تک، محمد شاہ چارم 1434 سے 1445 اور علاء الدین عالم شاہ 1445 سے 1451 تک شامل ہے۔
اس کے بعد لودھی سلطنت نے 75 سالوں تک حکمرانی کا تاج اپنے سر پر سجائے رکھا، اور لودھی سلطنت کے 3 بادشاہوں نے لودھی قوم کو لیڈ کیا، جن میں بہلول لودھی 1451 سے 1489، سکندر لودھی 1489 سے 1517 اور ابراہیم لودھی 1526 سے 1526 تک شامل ہے۔ دوستو، ہندوستان پر سب سے زیادہ راج کرنے والی سلطنت یعنی مغل سلطنت کا آغاز سن 1526 میں ہوتا ہے، جب ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور لودھی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ لیکن یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دور مغل سلطنت کا پہلا دور کہلاتا ہے، جو صرف 14 سالوں پر محیط رہا، اور جن میں ظہیر الدین بابر 1526 سے 1530 تک اور نصیر الدین محمد ہمایون 1530 سے 1539 تک حکمرانی کی۔ پھر 1539 میں شیر شاہ سوری نے ہمایون کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کا عارضی خاتمہ ہوا اور سوریوں کی حکومت شروع ہوئی۔ سوری سلطنت اتنی کامیاب نہیں رہی اور صرف 16 سال تک بادشاہت کے تخت پر بیٹھی رہی۔ بادشاہوں کے نام کچھ اس طرح ہے: شیر شاہ سوری 1539 سے 1545 تک، اسلام شاہ سوری 1545 سے 1552 تک، محمود شاہ سوری 1552 سے 1553 تک، ابراہیم سوری 1553 سے 1554 تک، پرویز شاہ سوری 1554 سے 1554 تک، مبارک خان سوری 1554 سے 1555 تک، اور سکندر سوری 1555 سے 1555 تک، یعنی کچھ مہینوں کے لیے بادشاہ رہا۔ اور یوں نصیر الدین محمد ہمایون نے سکندر سوری کو شکست دے کر دوبارہ مغل سلطنت کا قیام رکھا، اور مغل سلطنت کا طویل حکمرانی کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں نصیر الدین محمد ہمایون 1555 سے 1556 تک بادشاہ کے عہدے پر فائز رہا۔ باقی بادشاہوں میں جلال الدین محمد اکبر 1556 سے 1605 تک، نور الدین محمد سلیم یعنی جہانگیر 1605 سے 1627 تک، شہاب الدین محمد خرم یعنی شاہ جہان 1627 سے 1658 تک، محی الدین محمد اورنگزیب یعنی عالمگیر 1658 سے 1707 تک، قطب الدین محمد اعظم شاہ 1707 سے 1707 تک، قطب الدین محمد معظم بہادر شاہ اول 1707 سے 1712 تک، معز الدین محمد جہاندار شاہ 1712 سے 1713 تک، معین الدین محمد فرخ سیر 1713 سے 1719 تک، شمس الدین محمد رفیع الدرجہ 1719 سے 1719 تک، رفیع الدولہ شاہ جہان ثانی 1719 سے 1719 تک، روشن اختر محمد شاہ رنگیلا 1719 سے 1748 تک، مجاہد الدین احمد شاہ 1748 سے 1754 تک، عزیز الدین محمد عالمگیر ثانی 1754 سے 1759 تک، مرزا عبداللہ علی گوہر شاہ عالم 1759 سے 1806 تک، مرزا اکبر شاہ ثانی 1806 سے 1837 تک، اور مغل سلطنت کے آخری چشم چراغ سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر 1837 سے 1857 تک بادشاہ رہا۔ اور یوں انگریزوں کے ہاتھوں مغلیہ سلطنت کا 315 سال کی حکمرانی کا باب اختتام پذیر ہوا۔ یہ یاد رہے کہ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو رنگون جیل میں قید کیا تھا، اور بہادر شاہ ظفر کی موت رنگون جیل میں ہی ہوئی تھی، اور ہندوستان پر سال 1206 میں مملوک سلطنت کے ذریعے مسلمانوں کا جو سورج طلوع ہوا تھا، وہ 1857 میں مغل سلطنت کے بہادر شاہ ظفر کی صورت میں غروب ہوا، اور تقریباً 651 سال پر محیط یہ لمبی اور وسیع بادشاہت اپنے اختتام تک پہنچ گئی۔ الغرض 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی اور مغل سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا۔ ہندوستان پر 1947 تک انگریز قابض رہے۔ پھر ہمارے قائد یعنی قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان ایک علیحدہ مسلمان ریاست بنا اور ہندوستان ایک ہندو ریاست بن گیا، جو کہ آج تک ویسے ہی چل رہا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس معلوماتی ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ مسلمانوں کو اپنے روشن ادوار کا پتہ چل سکے۔
مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفومنٹری کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرے تاکہ آپ کو ہمارے یہاں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔